یہ جو سستا انصاف کا لفظ بولا جاتا ہے یہ شاید مجبوراً بولا جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں سستا نہیں، مفت انصاف فراہم کرنا ہوگا۔ اور انصاف کو فراہم کرنا یہ نفس پہ بڑا شاق ہوتا ہے۔ بعض اوقات اصلاح کرنے والے بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر یہ نقصان ہوگا۔ انصاف کو اس کے ضابطوں کے مطابق چھوڑ دیں، پھر دیکھنا کہ نتائج کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ مرتب اور منظم ہوتے ہیں۔ اور کڑی نگرانی کریں منصفین کی کہ وہ کسی دباؤ میں اور کسی لالچ میں آ کر کے انصاف کا قتل نہ کریں۔ اگر ہم یہ کر سکیں اور ملک کی عدالتیں انصاف دینے لگیں تو پھر لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ملک آگے بڑھتے ہیں۔ الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، ایک عربی کا مقولہ ہے کہ ملک کفر سے تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ناانصافی اور ظلم اور جبر سے ملک قائم نہیں رہ سکتے۔ تو کافرانہ نظام ہو لیکن عدل پہ مشتمل ہو، اور دنیا کی کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو جب نظام عدل نہیں ہوگا، اور پھر نظام عدل بھی یکساں ہونا چاہیے، امیر اور غریب کے لیے الگ الگ ضابطے نہیں ہونے چاہیے، اور یہ کوئی بات مخفی نہیں ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے روز دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر غریب اور امیر کے لیے ضابطے الگ الگ ہیں۔ تھانے کے اندر ایک غریب داخل ہو تو اس کے ساتھ رویہ مختلف ہوتا ہے، اور ایک دولت مند یا با اثر شخص یا سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والا شخص داخل ہو تو اس کے ساتھ رویہ مختلف ہوتا ہے۔ یہیں سے انصاف کا خون ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ رویے جب قوم کے اندر اور محکموں کے اندر اور ہمارے عدالتی نظم کے اندر، ہماری انتظامیہ اور پولیس کے اندر رواج پا جائے تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، جس طرح کہ ابھی صلاح الدین نامی ایک نوجوان کو مار مار کے قتل کر دیا گیا، اور جو اس کا حال کیا، اور یہ اس وقت قوم کے لیے ایک جو ہے وہ درد کا استعارہ بنا ہوا ہے۔ لیکن یہ واقعہ کوئی آج ہی نہیں ہوا، یہ کچھ واقعات منظر نامے پہ آتے ہیں، کچھ نہیں آتے۔ ایسا روز ہمارے تھانوں میں، ہماری عدالتوں کچہریوں کے اندر انصاف کا یوں ہی خون ہوتا ہے، اور کسی ملک کے اندر انصاف کا خون ہوتا رہے تو وہ ملک کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔